بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو وہ لوگ جو دنیا میں محض رضائے الہی کے لیے محبت کرتے تھے وہ خدا کے عرش کے سایہ میں ہوں گے۔ حدیث پاک میں آیا کہ صحیح ایمان کی لذت وہی لوگ پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہماری آج کی ملاقات میں پیر صاحب فرمایا الحمدللہ کہ ہماری آج کی ملاقات میں میرا ہزاروں میل کا سفر پاکستان سے انگلستان اور خواب کا دور دراز سے یہاں جمع ہونا سب اللہ تعالیٰ کی رضا اور یاد کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے لیے مالک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ مالک کا عظیم احسان ہے جو مخلوق کا احسان نہیں ہو سکتا کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور پھر اس کا عظیم بدلہ بھی عطا فرماتا ہے کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں ایک بستی دیکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم کرو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ سب مسلمان ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں ٹھہرے تو دیکھا کہ ایک عورت نے ہانڈی چولہے پر چڑھائی ہوئی ہے، چولہے میں آگ جل رہی ہے اور پاس ہی بچے بیٹھے ہیں۔ جب آگ کے شعلے اٹھتے ہیں تو عورت ایک دم اپنے بچے کو بجاتی ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا اللہ رحمان و رحیم نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی کہ ماں جتنی اپنے بچوں پر مہربانی کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کہنے لگی کہ ماں تو اپنے بچوں کو آگ میں نہیں ڈالتی۔ یہ بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر نیچے فرمایا اور رونے لگے۔ کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور فرمایا اللہ اپنے بندوں میں صرف اس کو عذاب دے گا جو اس کے بندوں میں سرکشی اور سخت سرکشی کرنے والا ہوگا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے انکار کر دے گا۔ سامعین کرام، واللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے جس نے ساری کائنات بنائی اور انسان کی ضرورتوں کو پورا فرمایا۔ ماں باپ سے کئی گنا زیادہ مہربان ہے۔ اس نے اس جہان میں اور اس جہان کے بعد اس کے لیے گناگون نعمتیں بنائی ہیں۔ وہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر چکے ہو، قیامت پر ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ اگر انسان ایمان لے بھی آئے، خدا کو مان لے اور اچھے عمل بھی کرے، تب بھی کسی چیز کی مزید ضرورت ہے کہ جس کے نہ ہونے سے مال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری ہے، اطاعت کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مان لینا اور اچھے اعمال کا اس وقت تک فائدہ نہیں جب تک انسان دل سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع نہ ہو جائے۔ قلبی تعلق کامل تابعداری ہونا ضروری ہے تو خدا کی بارگاہ میں وہ بھی اور اس کے مال بھی منظور ہوں گے۔ اس کا ترجمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک مجھے ماں باپ، مال اور اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھو۔ یہی قلبی تعلق ہمارے مرشد اعظم نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس کو نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، اور اسی کے لیے تاکید
کی ہے کہ اے امت رسول خدا کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرو، یہ نسبت تمہارے گناہوں کو صاف کر دے گی، تم کو روحانیت سے مالا مال کر دے گی، اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دے گی، اور اس طرح تمہارے سارے غم اور خوف دور ہو جائیں گے اور دونوں جہاں میں سرفراز ہو جاؤ گے۔ جب انسان اپنے اندر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کرتا ہے تو وہ انوار و تجلیات جو صدر مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں اس کے سینے میں معکوس ہو جاتے ہیں، جیسے وہ نور علی نور ہو جاتا ہے، اور کائنات میں جتنی موجودات ہیں اس کی تابع فرمان ہو جاتی ہیں، نباتات، حیوانات، جمادات سب مطیع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پتھر کے سامنے چلا جائے تو وہ پتھر بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ غرض نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی دین و دنیا میں نجات اور سرخروئی ہے، اور اس نسبت کے بغیر جتنے اعمال ہیں بیکار ہیں اور افضل محبت ہے۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے کہ یعنی اگر میرا تعلق میرے مولا سے اس طرح ہو جائے جس طرح بانسری کا اپنے بجانے والے کے ہونٹوں سے ہوتا ہے، تو اس پیوستگی سے میرے اندر میرے مالک کے کمالات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ جس طرح سوکھی بانس کی ہونٹوں کے ساتھ پیوستگی کی وجہ سے وہ آواز نکلتی ہے کہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ حاضرین مجلس، اس نسبت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم کرنے کا ایک سبق ہی وہ سبق ہے جو موڑا شریف کے مرکز میں دن رات دیا جاتا ہے، اور اس قیمتی دعوت کو لے کر ہی ہم ساری مصروفیات کو چھوڑ کر آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ کہنے کو تو یہ پیغام آپ کو اشتہار اور کتابوں میں بھی پہنچ سکتا تھا، مگر یاد رکھو کسی برتن میں قیمتی چیز رکھنے کے لیے اس کو بار بار دھونا پڑتا ہے اور اتنا پاک کرنا پڑتا ہے کہ جتنی پاک وہ چیز ہے جس چیز کو اس کے اندر رکھنا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ پاک اور قیمتی چیز ہے، اور اس کے رکھنے کا برتن خدا نے دل بنایا ہے، اور دل کو وہ شرف بخشا ہے کہ جو کسی اور چیز کو نہیں بخشا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمین اور آسمان میں نہیں سما سکتا مگر مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ قلب مومن عرش اللہ ہے، اس عظیم چیز کو پاک کرنے کے لیے بھی عظیم سامان ہی چاہیے، اور وہ سامان یاد الہی اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا ذکر ہے جو ہم نے خدا کے فضل سے کیا ہے، یعنی یہ قلب کی صفائی کا طریقہ ہے، اور صاف قلب کو پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندو جو صرف اس کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے خدا کا شکر بجا لانا کہ خدا نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو عطا فرمائی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا بنا لیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے وہ دونوں جہاں میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ حد بیان سے باہر ہے۔ ایک دفعہ مشرکین مکہ کے لڑکے کھیل رہے تھے تو ایک لڑکے نے کہا کہ چلو آج ایک کھیل کھیلتے ہیں کہ تم مشرک بنو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتا ہوں، اور تم مجھے سب مل کر پتھر مارو۔ بچے کھیل رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اور دل مبارک میں رنج ہوا کہ یہ بھی میرا مذاق اڑاتے۔ تو اس وقت وحی نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس لڑکے کو بخش دیا کیونکہ اس نے تمہاری شکل بنائی، اور مجھے شرم آتی ہے کہ جو تمہاری شکل بنائے میں اسے دوزخ میں پھینکوں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ مجلس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی ہے، اور ان لوگوں کی ہے جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ماں باپ، مال، اولاد اور جان غرض ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور آج اپنے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور مست کر خدا کی یاد میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے یہی عمل اور اسی محبت کا ہم پر انعام رکھے، اور اس کی برکت سے ہمارے غم اور تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تنزیل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم درود شریف ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سید الصفا
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا آیت کریمہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورۃ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ الناس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آیت الکرسی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا اللہ الحسیب 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 اللہ 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 الحسیب لطیف
لطيف 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 يا مجيب السميع مجيب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع يا وهاب یا وہاب 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 يا یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو يا قابضو یا 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 قابضو يا علي العظيم العظیم یا علی 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 العظیم يا حي يا قيوم حیو یا قیوم یا 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 حیو یا قیوم يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والإکرام 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 يا رحمن يا منان يا رسول يا رحيم يا جواد يا كريم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم يا علام الغيوب
علام الغیوب یا 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 ودود یا عدو یا ودود یا عطوف یا ودود یا عطوف ودود یا عطوف یا ودود یا عطوف یا ودود یا عطوف یا ودود یا عطوف یا ودود یا باقی یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم قولا من رب الرحیم سلام 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 قولا من رب الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا ارحم الراحمین الراحمین یا ارحم 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 الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان یا اللہ
یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف آمین ثم آمین صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوى ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی ان الذین واغننا عن الفقر رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین